ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پیچھے آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنے سے منع کر دیا گیا، اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ اب جب مردوں میں سے والد نہیں ہیں، والد تو روحانی بھی ہوتا ہے، تو اس غلط فہمی کو دور کیا۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ جسمانی باپ نہ ہونا اور اللہ کا رسول ہونا، ان دونوں باتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جسمانی باپ ہونے کی نفی اور روحانی باپ ہونے کا اس بات، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد میں حدیث پہلے میں لکھا چکا ہوں، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، اے میرے امتیوں میں تمہارے والد کی طرح ہوں، میں تمہیں علم سکھاتا ہوں۔ حضور امت کے روحانی باپ ہیں، پوری انسانیت کے روحانی باپ ہیں۔ وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں آخری ہیں۔ اب یہ تیسرے الفاظ ہیں، ان کا پچھلے دو الفاظ سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا جو تمہیں عملاً کر کے دکھائے، میرے نبی نے آخری نبی ہونے کی وجہ سے یہ سارے کام خود کر کے دکھانے ہیں، اس لیے اس پروسیس میں سے بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزارا گیا۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، علم رکھتا ہے، ان ساری مصلحتوں، حکمتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے تقاضوں، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، یہ جو آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے، یعنی وفات پا گئے تھے، تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ یرید لو لم اخطب بہ النبیین لجعلت لہ ابنا یکون بعدہ نبیا، اگر میں نے اپنے محبوب کو آخری نبی نہ بنایا ہوتا تو آپ کا کوئی نہ کوئی بیٹا زندہ رہتا تاکہ ان کے بعد وہ نبی ہوتا۔ اور ابن عباس مزید فرماتے ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے بعد نبوت کو جاری نہیں رکھنا تھا۔ بغوی جلد 3 صفحہ 570۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم حضور کے شہزادے مات صغیراً، بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ ولو قضی ان یکون بعد محمد نبی عاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ، اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو تو آپ کا وہ بیٹا زندہ رہتا، لیکن لا نبی بعدہ، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بخاری 6194۔ اب ختم نبوت پر بہت حدیثیں پہلے لکھائی جا چکی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت کی تفسیر میں یہاں چند حدیثیں اور ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء ان قبلی کمثل رجل، میری مثال اور میرے سے پہلے نبیوں کی مثال ایک آدمی جیسی ہے، بنا بیتن فاحسنہ واجملہ، جس نے ایک گھر بنایا اور بہت حسین اور جمیل مکان بنایا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، فجعل الناس یطوفون بہ، لوگوں نے آ کر گھر کے اندر چکر لگا کے چیک کیا، دیکھا، جائزہ لیا، ویتعجبون لہ، اور مکان کو بڑا حسین قرار دیا، ویقولون، لیکن یہ بھی کہنے لگے کہ ہلا وضعت ہذہ اللبنۃ، یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی رہ گئی، ویسے تو مکان بڑا خوبصورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، نبیوں کے مالک کی وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ بخاری 3535 3535، مسلم میں بھی ہے 5961، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس ایک حدیث کو علماء نے متواتر قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل میں لوگوں کی اصلاح نبی کرتے تھے، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، ایک نبی کی وفات ہوتی تو دوسرا نبی آ جاتا تھا، وانہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، وسیکون خلفاء، اب میرے بعد خلفاء ہوں گے، فیکثرون، اور بہت سارے ہوں گے، قالوا فماذا تأمرنا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء بہت سارے ہوں گے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ قال فو بیعت الاول فالاول،
ان میں سے جس کے ہاتھ پر بیعت کرو اسی کی بیعت نبھاؤ، اسی کی بیعت نبھاؤ۔ اب یہ جو حضور کے خلفاء ہوں گے، یہ سیاسی حوالے سے خلفاء کی بات ہو رہی ہے کہ ایک حکمران ہو اور اس کے متوازی دوسرا حکمران کھڑا ہو جائے تو اپنے پہلے کا ساتھ دینا۔ آتو حقہم، ان کا حق تم ادا کرتے رہنا، فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم، اللہ ان سے ان کی پبلک کے بارے میں خود پوچھ لے گا۔ بخاری 3455، 3455، مسلم ابن ماجہ